جو نبی 2 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو، ہمارے سامنے کتنے کھانے ہیں، اللہ اتنا کہتا ہے اس کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دینا، اللہم لک الحمد و لک شکر پڑھ لینا، تو ہماری جتنی بھی کمی کوتاہیاں اللہ معاف کرے گا۔ میرے عزیزو، کھانا کھاتے ہوئے ضرور یاد کیا کرو اس نبی کو جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ چارپائی کی ایک لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی پر اپنا پاؤں لگا کے ساری رات کروڑے بدلتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگی، یا رسول اللہ آپ سوئے نہیں ساری رات؟ وہ نبی جس نے طائف میں پتھر کھا کر بھی، ہڈیاں توڑوا کر بھی، گھٹنے بھی ٹوٹے، پتھر کوئی بنٹے نہیں کھیل رہے گے طائف کے بچے کہ وہ نشانے مار رہے تھے، جو پتھر جہاں لگ رہا تھا، ماتھے پہ لگا تو میرے اور آپ کے نبی نے ماتھا پکڑا، گھٹنے پہ لگا تو گھٹنا پکڑا، ٹخنے پہ لگا تو ٹخنا پکڑا، آپ کے چہرے سے خون بہا۔ جس چہرے کی قسم اللہ نے کھائی، والضحیٰ، میرے حبیب مجھے قسم تیرے روشن چمکدار چہرے کی، جس نبی کے بالوں کی اللہ نے واللیل قسمیں کھائی، جس نبی کے دانتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی، وہ احد میں ٹوٹے ہوئے تھے، اور جس نبی کے ہونٹوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جس نبی کی زبان کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جس نبی کی گردن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جس نبی کی سینے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس نبی کے پورے وجود سے خون نیچے بہ رہا، اور جب گرے ہیں تو کرولنگ کی ہے، ہتھیلی اور گھٹنے زمین پر ایسے 6 کلومیٹر تک، آپ کا فاصلہ 2 کلومیٹر بنتا ہے پشاور سے روڈ سے یہاں، 6 کلومیٹر میرا نبی پتھروں پہ دوڑتا رہا کرولنگ کے ساتھ، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بہتا خون ہے، عہد میں ٹوٹے دانت ہیں، کٹے ہولڈ ہیں، بہتے خون سے دشمن کے لیے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ دشمن بھی آتے تھے آپ کی مجلس میں تو اپنی چادر پھینکتے تھے وہاں۔ میرے عزیزو، سب سے میں آپ کو پہلے تعارف کراؤں اپنے رب کا، جو آپ سے مجھ سے اللہ بات براہ راست کرتا ہے۔ ان ربکم اللہ، لوگو تم سب کا رب میں اللہ ہوں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر۔ یہ میں نے اللہ کا تعارف اس لیے کرایا کہ اللہ کے تعارف کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں جس کا تعارف کرایا جائے۔ اس اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان عظیم کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ عربی زبان میں من مٹھائی کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا قرآن پاک کی آیات میں بھی ایک آیت بھی ہے من و سلوہ کے نام سے۔ من میٹھی چیز کو کہتے ہیں، سلوہ نمکین چیز کو کہتے ہیں۔ تو آج جیسے خوشی اور سیلیبریشن آپ کر رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، خوشیوں کا بھی ہے، اور یہ مہینہ غم کا بھی ہے، خوشی کا بھی ہے، دونوں اکٹھے ہو گئے، غم اور خوشی۔ تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایک ترجمہ جو لغوی میں کرنے لگا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ ٹینٹ کے اندر جتنے بھی ہیں ان تک ترجمہ سنا دوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرما رہے ہیں میں نے مومنین پر مٹھائیوں کی، خوشیوں کی اور پھولوں کی برسات کر دی، میں نے اپنے احسانات کی بارش کر دی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس ساری انسانیت کو، خاص طور پہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ نے اپنے احسانات کی بارش کر دی۔ جتنے بھی پورے قرآن پاک میں احسانات اللہ نے گنوائے ہیں، ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان میرے عزیزو وہ اس آیت میں ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میری امت میں جا رہا ہوں، میں اپنے پیچھے ایک روشن راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ اس روشن راہ پہ ہم نہیں چل رہے۔ ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میری امت میں ایسی راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس پہ چلو گے، لیلھا کنہارھا، اس رات
اس راستے پر لیل ہے ہی نہیں، اندھیرا ہے ہی نہیں. اگر رات آ گئی اس راستے پر جو میں بتا کے جا رہا ہوں وہ دن سے زیادہ روشن ہوگی. یہ کس نے بتایا؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. افلا ترون الى اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود. میں کہاں سے لاؤں وہ الفاظ؟ 14 صدیوں کے بعد مجھ جیسے ایک گناہگار آدمی کی زبان پر عربی کے نبی کے وہ کلمات آئے ہیں. میں تو دنیا دار ایک سیاسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. اللہ تبلیغ والوں کا بھلا کرے کہ اٹھا کے مجھے مدرسوں میں لے کے آئے، قرآن و حدیث اور علماء کی جوتیاں اور خدمت کی توفیق دی اللہ نے. میرے نبی فرما رہے ہیں فلا ترون الی اللیل والنہار، لوگو دیکھتے نہیں ہو دن رات کے بے رحم خنجروں کو، تمہارے اوپر ایسے حملہ آور ہوتے ہیں. یقربان کل بعید، یہ تمہارے دور کی چیزوں کو قریب کر دیتے. افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید، یہ ہر نئی چیز کو پرانا کر دیتے ہیں، زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. نہ سورج رکتا ہے، نہ چاند ستارے رکتے ہیں، نہ دن رات ہمارے لیے ان کی کوئی بریک نہیں ہے کہ رک جائیں. وہ چلتے ہی رہتے ہیں، چلتے ہی رہے. یغشی اللیل النہار، یہ چلتے ہی رہتے ہیں، کوئی نہیں رکتے. میرے عزیزو، ہماری جوانیوں کو بڑھاپے کی نظر کر دیتے ہیں، ہمارے کپڑوں کو پرانا کر دیتے ہیں، گاڑیوں کے برانڈ چھن جاتے ہیں. سوسائٹیاں بھی ایک دن مٹی ہو جائیں گی، سوسائٹیاں بنانے والے بھی قبروں میں چلے جائیں گے. ہم مٹی کے پجاری ہیں. میں درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم مٹی کے پجاری ہیں. مٹی کی دوڑ ہے، گھر بھی مٹی کے ہیں، چیزیں بھی مٹی کی ہیں. لیکن میرے عزیزو، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اگر کر لی تو مٹی میں رہنے والے، مٹی کی دوڑ لگانے والوں کو بھی اللہ رخ پہ لے آئے گا. ایک چیز کی نیت کر لو، صرف ایک چیز کی، صرف ایک چیز کی. صرف نیت کر لو، نیت پر اللہ اٹھائے گا. وہ نیت یہ ہے، میں جو آپ سب سے کراتا ہوں میں بھی کرتا ہوں. تو آپ نیت کرو کہ اللہ موت سے پہلے پہلے ہمیں اس کوڑے جہان سے اور جھوٹی دنیا سے آخرت کا شوق لگا دینا. یہ تو نیت کر سکتی، یہ دل سے نیت کرو یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہمیں آخرت کا شوق لگا دینا. اس میرے بھائی نے تھوڑی دیر پہلے نعت پڑھی جو ایک چادر، لپٹی ہوئی چادر میں دوہرا کر دیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے. آپ نے فرمایا آج میں اٹھ نہیں سکا صبح تہجد میں، کیا ہوا تھا؟ کوئی بیڈ بدل دیا، بستر بدل دیا، وہ ڈبل بیڈ آ گیا تھا. تو فرمانے لگے نہیں یا رسول، وہی چادر تھی، میں نے 2 تہیں لگا دی تھی. عائشہ 2 تہیں مت لگاؤ، پہلے کی طرح کر دو. یہ صبح اٹھنے میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں باتیں کرنے میں یہ معنی بنتا ہے میں اپنے اللہ کے دربار میں اٹھتا ہوں. یہ ڈبل بیڈ پیچھے کر دو. 2 جو نبی 2 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو. ہمارے سامنے کتنے کھانے ہیں، اللہ اتنا کہتا ہے اس کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دینا، اللہم لک الحمد و لک شکر پڑھ لینا، تو ہماری جتنی بھی کمی کوتاہیاں اللہ معاف کرے گا. میرے عزیزو، کھانا کھاتے ہوئے ضرور یاد کیا کرو اس نبی کو جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. 4 پائی کی ایک لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی پر اپنا پاؤں لگا کے ساری رات کروڑے بدلتے. عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ آپ سوئے نہیں ساری رات، کروٹیں بدل رہے ہیں، پیٹ لکڑی پر کیوں رکھتے ہیں بار بار؟ آپ نے فرمایا عائشہ بھوک کی شدت ہے، پیٹ کو چپکاتا ہوں شاید دور ہو جائے. میرے عزیزو، وہ نبی جس نے طائف میں پتھر کھا کر بھی، ہڈیاں توڑوا کر بھی، گھٹنے بھی ٹوٹے، پتھر کوئی بنٹے نہیں کھیل رہے کہ طائف کے بچے کہ وہ نشانے مار رہے تھے، جو پتھر جہاں لگ رہا تھا، ماتھے پہ لگا تو میرے اور آپ کے نبی نے ماتھا پکڑا، گھٹنے پہ لگا تو گھٹنا پکڑا، ٹخنے پہ لگا تو ٹخنا پکڑا. آپ کے چہرے سے خون بہا، جس چہرے کی قسم اللہ نے کھائی، والضحیٰ، میرے حبیب مجھے قسم تیرے روشن چمکدار چہرے کی، جس نبی کے بالوں کی اللہ نے واللیل قسمیں کھائی، جس نبی کے دانتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی، وہ احد میں ٹوٹے ہوئے تھے. اور جس نبی کے ہونٹوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جس نبی کی زبان کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جس نبی کی گردن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جس نبی کی سینے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس نبی کے پورے وجود سے خون نیچے بہ رہا. اور جب گرے ہیں تو کرولنگ کی ہے،
ہتھیلی اور گھٹنے زمین پر ایسے 6 کلومیٹر تک آپ کا فاصلہ 2 کلومیٹر بنتا ہے پشاور سے روڈ سے یہاں 6 کلومیٹر میرا نبی پتھروں پہ دوڑتا رہا کرولنگ کے ساتھ. ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, بہتا خون ہے, عہد میں ٹوٹے دانت ہیں, کٹے ہولٹ ہیں, بہتے خون سے دشمن کے لیے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. وہ دشمن بھی آتے تھے آپ کی مجلس میں تو اپنی چادر پھینکتے تھے, وہاں نہ بیٹھو نیچے میری چادر بچھاؤ. دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھا دینے والا وہ نبی اللہ نے ہمیں دیا. اس نبی کے آنے کا مہینہ بھی یہی ہے, اس نبی کے جانے کا مہینہ بھی یہی ہے. جس دن گئے یہاں سے انتقال پر ملال, وہ بھی 12 ربیع الاول مہینہ یہی تھا. تو اس مہینے میں غم کیا تھا کہ قصوہ اٹھنی تھی آپ کی, اور ہم سے تو وہ بھی ہے عشق میں نمبر لے گئی کہ کروڑوں بھی لوگ کٹھے ہوں تو قصوہ کے عشق تک نہ پہنچتے. قصوہ اٹھنی تھی, میرے نبی کی سواری تھی, اس کے سامنے چارہ رکھا کہ کوئی نہیں کھانا, پانی رکھا کہ کوئی نہیں پینا. 1-2 دن 1 ہفتے تک نہ کھایا نہ پیا, بھوک اور پیاس کی شدت میں ایک گڑھے میں گر کے جان دے دی. کہ میرے نبی ہیں نہیں, نہ دل کھانے کو لگتا ہے نہ پینے کو لگتا ہے. میرے عزیزو, ہمیں ایسا اللہ نے نبی دیا ہے. سیرت کے لیے تو ٹائم چاہیے, تو مجھے 10 منٹ تھے, میرے پورے ہو چکے ہیں. تو آپ حضرات سے سب بھائیوں سے ایک آخر میں پھر ایک نیت کراتا ہوں. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, پکی توبہ کر لو, اللہ سارے معاف کر دیتا, اللہ بہت پیار کرتا. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. نصوحا منسا سے نیڈل کو کہتے ہیں, سوئی کو. جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو درزی سی دیتا ہے, سیا ہوا نشان دور سے نظر آتا ہے کہ یہ پھٹا ہوا تھا. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا عسیٰ ربک ان یکفر عنکم السیئات. کفر یکفر کہتے ہیں نشان کو بھی مٹا دینا. اللہ فرما رہے ہیں تم میرے ساتھ صلح کرو, تمہارے نشان بھی مٹا دوں گا. درزی کا سلا ہوا کپڑا دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بر بنے ہوئے ہیں, اور میرے ساتھ آؤ گے 70 دفعہ گناہ کر کے پھر 70 دفعہ توبہ کرو گے, پہلے کی طرح تمہیں ایسا سی دوں گا کہ دور دور تک بھی باریک بینی خوردبینے بھی لگائیں گے تو تمہارے گناہ کسی کو نظر نہیں آئیں گے. اگلا کام کیا کروں گا, اگر تم نے توبہ کی تو سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. ایک آیت پہ ختم کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان یا عبادی, میں دبئی میں تھا, میرا وہاں مرکز میں شارجہ میں بیان ہو رہا تھا, تو ایک آیت لکھی تھی یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میں تو قربان ہو جاؤں اللہ پر کہ کون سے بندے الذین یقیمون الصلاۃ, نمازی, اللہ نے کہا نہیں, روزے دار, اللہ نے کہا نہیں, تہجد گزار نہیں, مفتی نہیں, قرہ حفاظ نیک لوگ نہیں, کون مبلغین تبلیغ نہیں, کون سے تیرے بندے. اللہ اپنے نبی کو بتا رہا ہے میرے حبیب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی بمعنی استغراق الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے ان بندوں کو کہہ دے جنہوں نے زندگی بھر, موت تک زندگی بھر, جنہوں نے بھول کر بھی انگڑائی لیتے ہوئے یہ اللہ اکبر نہیں کہا, جنہوں نے بھول کر بھی اپنی زبان پر ایک دفعہ میں اللہ کا نام نہیں لیا. میرے حبیب آپ ان کو کہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرا در کھلا ہے, جب بھی کبھی آؤ گے سارے معاف کر دوں گا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ رات کو تہجد میں اٹھتے تھے اور دعا کرتے تھے تہجد پڑھنے سے پہلے. وہ ایک آدھے منٹ کی دعا میں سنا, اللہم غارت النجوم وحدات العیون, اے اللہ ستارے سو چکے, تارے بھی سو چکے, ونام الملوک, اور بادشاہ بھی سو چکے, وقامت حراسہم, ان کے چوکیدار ننگی تلواریں لے کے پہرے کے لیے سیکورٹی گارڈ کھڑے ہو گئے, ونام الملوک وقامت حراسہم. پھر کہنے لگے انت حی القیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم وبابک مفتوحا للسائلین. آپ حی القیوم اللہ ہیں, نیند اونگ آپ کو آتی نہیں, وبابک مفتوحا للسائلین, اور تیرا در مانگنے والوں کے لیے کبھی بند ہوتا نہیں. میرے عزیزو, میرے اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا. جب کبھی بھی کھٹکھٹاؤ گے پچھلے معاف, آئندہ کے لیے نئے سرے سے خوبصورت زندگی شروع کرو. تبلیغ میں وقت لگاؤ, یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ دیوبندیوں کی بریلویوں کی دور سے نکل آؤ کہ ہم سب مسلمان ہیں. ایک نیت تو یہ کرو ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب مسلمان ہیں. سینے میں سب کو محبت دو, سیاست کے علماء ہوں یا تبلیغ کے علماء ہوں یا تدریس کے علماء ہوں, جو جس رنگ میں محنت کر رہا ہے اللہ سب کی محنت کو قبول فرما لے. نماز کی پابندی, کبھی نماز نہ چھوڑنا.
نماز کا من صلی صلاۃ الصبح، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ تعالی، میرے نبی نے فرمایا صبح کی نماز تم پڑھ لو فہو فی ذمۃ اللہ تعالی، اللہ صبح سے لے کر عشاء کی نماز تک تمہارا محافظ باڈی گارڈ بن کے تمہارا عشاء تک اللہ تمہاری عزت مال جان کی حفاظت کرے گا۔ وعدہ گارنٹیڈ ہے نماز کے ساتھ، سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ وعدہ نہیں ہے کہ تیری بچ جائے گی جان۔ اللہ نے کہا تو صبح کی نماز پڑھ، عشاء کی نماز تک میں اللہ تیرے دائیں طرف تیری حفاظت کروں گا۔